ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی وہ بڑی ہی پاکیزہ زندگی عطا کی اور اس شریعت کو تکمیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ جو شریعت دے کے مبعوث کیا اس شریعت کو رب العالمین نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تم سے راضی ہو گیا اسلام کو قانون کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے۔ اب اس کے علاوہ کوئی قانون رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ صاف اعلان کر دیا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے میرے پاس آئے اس کو میں ہرگز بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور اسلام کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ رب کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ جب اسلام کیا ہے قرآن سے پوچھو تو قرآن جواب دیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دیکھیے دین قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو معنی ہے وہ خاص طور پر سمجھنے کا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ اور نماز میں پڑھتے ہی ہیں، وہاں بھی لفظ دین آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ اسلام مراد ہے۔ ہاں کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ ہر روز جو نماز میں پڑھتے ہیں آخر یہ کیا دین ہے؟ مالکی یوم الدین کا مطلب ہے، مالکی یوم الدین کا اگر میں ترجمہ کروں تو مطلب کیا ہوگا؟ دین کے دن کا مالک، مالکی یوم الدین، دین کے دن کا، یوم کہتے ہیں دن کو، لیل بولتے ہیں رات کو۔ مالکی یوم الدین کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہوا؟ دین کے دن کا مالک، کوئی معنی نہیں ہوا۔ لیکن دین کس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے؟ فیصلے کے دن، قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ترجمہ ہوگا فیصلے کے دن کا مالک، روز جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ تو اللہ نے قیامت کو دین کہا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانتے ہو دین، تم کیا جانتے ہو یوم الدین کیا ہے؟ دین کا دن کون سا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، یعنی حشر کا میدان مراد لیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، آپ نے سنا ہوگا مشہور ترین صورتوں میں سے ہے سورہ ماعون، اس کی پہلی آیت آپ پڑھ لیجئے، ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کیا مطلب؟ فذالک الذی یدع الیتیم، دین کو جھٹلانے سے مطلب فرمایا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو اخلاقی کام کے اعتبار سے رب العالمین نے دین کہا ہے، سوشل سروس کے کاموں کو رب نے دین کہا، اسی لیے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے، بھلا اس شخص کو اللہ کے رسول آپ نے دیکھا؟ کون ہے وہ شخص؟ فذالک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، جو یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، تو یہ دین کو جھٹلانے والا بنا۔ تو ان تمام معنی میں الگ الگ کیا ہیں؟ بعض دین کی چیزیں یا آ کر قیامت کے دن یا آ کر حشر کے میدان کے دن کو رب العالمین نے دین کہا۔ لیکن اصل دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں وہ کون سا دین ہے؟ وہ یہ دین ہے نا، وہ دین ہے قانون۔ قانون کو رب نے دین کہا ہے۔ کیسا قانون؟ یاد رکھیے، ماں کے جنین میں، پیٹ میں رہنے والے جنین سے لے کر قبر کی گور تک جتنے آپ کے مسائل ہیں، جتنے آپ کی زندگی گزارنے کے احوال ہیں، ان تمام کے حل کو دے کر جو قانون رب نے دیا، اس قانون کو اصل میں دین کہا گیا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ میں عمومی طور پر اس دین کو سمجھانے کے لیے آپ کو سورہ یوسف کا وہ واقعہ یاد دلاتا ہوں جو خاص طور پر لفظ دین کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ عمومی طور پر معلوم ہوگا، پتہ نہیں اسلام سے اور انبیاء کے قصص سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن عموم مشہور واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائیوں نے کیا ہے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے جنہوں نے اٹھایا وہ لے جا کے مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں جو خریدنے والا تھا وہ عزیز مصر تھا، ایک اہم عہدے پر فائز تھا، جو کہ بادشاہ کے بعد کا دوسرا درجہ تھا۔ اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا، اور اس کو اتفاق سے بیٹا بھی نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ اپنی بیوی کے پاس لے کے گیا اور کہا کہ کیا ہے، اس کو پالو، بڑھا کرو، محبت دو، ہو سکتا ہے ہم اس کو کیا ہے او نتخذہ ولدا، ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب اتفاق دیکھیے، جب حضرت یوسف اس کے گھر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے
تو جو غضب کی جوانی تھی اور اللہ نے جو خوبصورتی دی تھی اس کے بارے میں ایسا ہوا کہ خود جن نے پالا پوسا، خاص کر عزیز مصر کی جو بیوی، وہی حضرت یوسف پر ڈورے ڈالنے لگی، بری نظر دیکھنے لگی، یہاں تک کہ کھلی ہوئی دعوت دینے لگی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، تو اس نے پھسلایا اور کہا کہ آجا، میں دروازے بند کر کے بلا رہی ہوں۔ حضرت یوسف بڑے پاک باز تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کام کروں۔ اب وہ جبر کرنے لگی تو بہت بڑی دھمکی دی، اس نے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گی۔ تو حضرت یوسف نے اس وقت دعا فرمایا کہ احب السجن الی مما یدعوننی الی، یا رب دین اسلام محبت اگر غالب ہو جائے تو دنیا کس طرح حقیر ہو جاتی ہے دیکھیے، اور گناہ کس طرح کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے دیکھیے۔ یہاں پورے لوازمات کے ساتھ خوبصورت ترین مصر کی عورت بلا رہی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، دولت بھی ہے، خاندان بھی ہے، لیکن حضرت یوسف کا کہنا ہے کہ احب السجن الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس بات کی طرف، جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے یہ لوگ جیل میں ڈال دیں۔ مجھے پسند ہے جیل میں جانا، لیکن میں برائی نہیں کر سکتا۔ کہاں وہ عظمت، کہاں ہم کہ ایک طرف کیا ہے برائی کے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم پہنچتے ہیں، کہاں وہ ہمارے لیے سیرت کے طور پر رب نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ برائی ڈھونڈ کے آتی ہے تبھی وہ جیل کو ترجیح دیتے ہیں، برائی کو نہیں۔ فرمایا کہ ہمیں کیا ہے جیل منظور ہے تو جیل چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھتا ہے، وہ خواب کی تعبیر پورے مصر میں کوئی دے نہیں پاتا، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک شخص مجھے معلوم، مجھے جو خواب کی تعبیر دے گا، لیکن وہ جیل میں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بلا کے لاؤ اس قیدی، ہم بھی ملنا چاہتے ہیں، آخر ایسا کون سا قیدی ہے جس کو اتنا بڑا علم ہے اور وہ جیل میں کیوں ہے؟ تب معاملہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد جو بادشاہ ہے اس نے کہتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو حضرت یوسف کہتے ہیں جعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں کا کیا ہے منسٹر بنا دے، فائنانس منسٹر بنا دے۔ میں یہاں پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے جو مجھے عطا ہوا ہے، میں یہاں کی قحط سالی کو دور کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد بہت بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے خواب دیکھا ہے اس حیثیت سے تمام اطراف و اکناف میں قحط پڑ جاتا ہے، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ خبر یہاں تک کہ ان کا آبائی وطن جو کنعان ہوتا ہے، کنعان میں بھی قحط ہوتا ہے۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے، تو حضرت یوسف اس وقت غلہ دینے والے پوری منسٹری کے کیا ہے امیر تھے، انہی کے حکم پر کسی کو غلہ دینا تھا۔ اناج کہیں پورے مصر میں نہیں تھا، اطراف و اکناف میں نہیں تھا، قحط ہو گیا تھا، صرف ایک جگہ غلہ ملتا تھا وہ مصر میں۔ تو یوسف علیہ السلام کے جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں کنویں میں ڈالا، وہی لوگ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے، لیکن حضرت یوسف کو پہچان نہیں سکے۔ لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، ہاں یہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں، کیوں وہ نہیں بدلے تھے نا جی، حضرت یوسف کیا تبدیل ہو گئے تھے، بچپن سے بڑے ہو گئے تھے، تو یہ پہچان نہیں سکے، حضرت یوسف پہچان لی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کون ہے، تو اس میں تو کیا ہے ان کا جو سگا بھائی، سب سوتیلے بھائی بھی تھے اس میں، ایک سگا بھائی تھا بنیامین، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جب غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تم سب آئے ہو لیکن تمہارا ایک بھائی نظر نہیں آ رہا اس میں، اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہا کہ دیکھو ہم نے ایک اس کے بھائی کو پہلے ہی گما دیا تھا۔ کس کے پاس کہہ رہے ہیں؟ دیکھو حضرت یوسف کے پاس ہی وہ کہہ رہے ہیں، پہلے ہم نے ایک بھائی کو اس کے گما دیا تھا تو ہمارے ابا جان دوسرے بھائی کو ساتھ میں نہیں بھیجے، اس واسطے ہم نہیں لائے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو اگر تم دوبارہ غلہ لینا چاہتے ہو نا تو تبھی میں غلہ دوں گا جب تک کہ تمہارا وہ بھائی ساتھ میں نہیں آتا، یاد رکھ لینا اچھی طرح۔ یہ کہہ کے واپس بھیج دیا۔ جب یہ لوگ گھر لوٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارا جو چھوٹا بھائی بنیامین ہے اگر اس کو ساتھ نہیں کریں گے تو ہم دراصل دوبارہ غلہ نہیں لا سکتے، اور سامان کھولتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے وہ سامان کھول رہے، جیسے ہی سامان کھلا تو وہاں دیکھا کہ جو سامان غلہ لینے کے لیے دیا تھا وہ سامان بھی اسی کے اندر رکھا ہوا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اتنا اچھا بادشاہ پھر کہاں ملے گا، ہم نے جو کیونکہ بدلی میں قیمت نہیں ہوتی تھی، وہ زمانے میں پیسہ دو سامان خریدو کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں سامان کے بدلے سامان ملتا تھا، تو جو سامان ہم نے دیا وہ سامان ریٹرن پھر کر دیا بادشاہ نے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ساتھ میں بھائی کو لانا اور غلہ دیں گے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا دقت ہے کہ آپ ہمیں ساتھ میں بھیجیں اپنے بیٹے کو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر تاکید کرتے ہوئے کہ دیکھو بیٹا پہلے کی طرح نہ کرنا، پہلے ہی تم نے اس کے ایک بھائی کو گما دیا، اس کو بحفاظت لے کے جانا اور بحفاظت لے کے آنا، یہ دراصل تاکید کر کے بھیج دیے۔ اب یہاں پر جب آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے ہی بنیامین کو دیکھے پہچان لیے یہ میرا سگا بھائی ہے، اور جیسے ہی قریب آیا بنیامین تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کان میں کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں جو بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ حضرت بنیامین کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب حضرت یوسف انتہائی طور پر یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اب حضرت یوسف کے پاس ہی رہ جائے بنیامین، واپس گھر نہ جائے، لیکن کیا تدبیر کی جائے؟ تو اللہ نے ایک تدبیر سکھائی۔ ہاں، اب یہ تدبیر میں کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، انہوں نے کیا کیا، اپنا جو غلہ ماپ کے جو ڈالتے تھے نا، پیالہ جو تھا بادشاہ کا جس سے وہ ماپ کے کیا غلہ ڈال رہے تھے، اس کو انہوں نے بنیامین کے غلے میں چھپا دیا۔ اب جب یہ غلہ لے کے واپس جانے لگے تو ایک آدمی پکارنے والے نے پکارا انکم لسارقون، ارے تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا چوری ہو گئی جی؟ تو تب بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام جو غلہ ماپ کے ڈال رہے تھے، وہ گلاس جو پیالہ تھا، وہ پیالہ کیا ہے، گم ہو گیا ہے۔ تو ان کو بڑا ناز تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو چوری ہرگز بھی نہیں کی، ہم چور لگتے ہیں تمہیں؟ اگر تمہیں چوری کا شبہ ہے تو ہمارے جو بھی کیا ہیں سامان ہے اس کو کھول کے دیکھ لو۔ سامان رکھ دیا سامنے۔ تو حضرت یوسف نے حکم دیا کہ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان چیک کرتے جاؤ۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو حضرت یوسف نے حکم دیا کہ پہلے بنیامین کا سامان ڈائریکٹ چیک کرنے کے بجائے دوسرے بھائیوں کا سامان چیک کرتے جاؤ، یہاں تک کہ بنیامین کا سامان چیک کیے تو وہاں سے حضرت یوسف کا پیالہ نکل آیا۔ اب کنعان کے گاؤں میں اصول یہ تھا، قانون یہ تھا کہ جو چور نکلے اس چور کی سزا یہ تھی کہ آدمی اس کو غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا، بنیامین کے غلے سے پیالہ نکلا ہے، تو اب بنیامین تو چوری ہوگا، اب اس حیثیت سے بنیامین کو تم میرے پاس چھوڑ کے جا رہے۔ اب وہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اسے کہتا ہے كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، ہم نے حضرت یوسف کو خود یہ تدبیر سکھائی بنیامین کو کیسے اپنے پاس رکھی۔ اب یہ پورا واقعہ جو میں نے بیان کیا، یہ کیوں بیان کیا، اس کا لب لباب یہاں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا کہ یوسف اپنے بادشاہ کے دین کے مطابق بنیامین کو پکڑ نہیں سکتے تھے، میں نے یہ تدبیر سکھائی جس کی وجہ سے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ لفظ دین آیا ہے۔ کیا سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے لحاظ سے کیا ہے، تھوڑی سی کہ مشکل باتیں آ گئی تو ہم کو کیا ہے اوپر سے گزرنے لگتی ہیں اور میٹھی نیند آتی ہے۔ وہی دنیاوی باتیں ہیں تو بڑی سمجھداری کے ساتھ بیٹھ کے سنتا ہے بندہ، لیکن ذرا سا گہری باتیں اسلام کی آ جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں ہمارا ذوق کم ہے، اس بات سے سمجھ نہیں آتی۔ میں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ دین کی صحیح طور پر تشریح یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ فرمایا کہ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، بادشاہ کے دین کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ مطلب بادشاہ کا قانون چور کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پاس رکھ لے، لیکن کنعان کے گاؤں کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو چور کا جو الزام نکل آیا تھا اس کے مطابق رکھ لے سکتے تھے۔ تو حضرت یوسف کو خود اللہ نے یہ تدبیر سکھائی، اس کے ذریعے سے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو معلوم ہوا دین الملک، بادشاہ کا دین مطلب بادشاہ کا قانون۔
تو جہاں جہاں ہمیں دین کہا وہ مطلب تھا قانون، ہمارا دین اسلام ہے، مطلب قانون اسلام ہے، کوئی دوسرا قانون نہیں ہے۔ اب قانون کو جاننا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لا علمی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو سزا نہیں ہوتی۔ مطلب آپ کیا ہیں، کوئی نو انٹری میں چلے گئے، پولیس نے پکڑ لیا اور آپ کہنے لگے پولیس والے کو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نو انٹری ہے، تو پولیس والا مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ وہ بولے گا کہ قانون جان کے آنا تیرا کام تھا، قانون جان کے آنا تیرا کام تھا، نو انٹری ہے، انٹری ہے تو جاننا چاہیے تھا۔ تو بعینی اسی طرح نہ دنیا مانتی ہے نہ آخرت میں مانا جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا دین کیا ہے، تو اللہ معاف کر دے گا کہ اچھا چلو جی تم نے دین کیا ہے معلوم نہیں تھا، نہیں، اللہ پوچھے گا کہ جانا کیوں نہیں؟ اتنا علم اتنا دین تو تو جاننا تھا، جتنا علم جتنا دین تجھے عمل کرنے کا تھا، اتنا دین تو نہیں جانا، اس کی سزا پا، اس واسطے اللہ معاف نہیں کر دے گا۔ تو قانون اصل اسلام ہے، خالی رواج اسلام نہیں ہے۔ پیدا ہوا ختنہ کر لو، مرا دفنا دو۔ اب کوئی بندہ کوئی مسلمان کبھی یہ کہے گا کہ مرنے والے کو جلا دو؟ ہرگز بھی نہیں، جان چلی جائے گی لیکن جلائے گا نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارا اسلام میں تو دفنانا ہے بھائی، جیسے دفنانا ہے قانون ہے، ویسے ہی شادی بیاہ میں بھی اسلامی طریقہ اپنانا قانون ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے میں بھی اپنی زندگی میں قانون اپنانا ہے۔ اسی طرح داڑھی رکھنا بھی قانون ہے۔ اسی طرح آپ کے کپڑے کلر کے کیسے ہونے چاہیے یہ بھی قانون ہے۔ عورتوں کو حجاب کیسے ہونے چاہیے وہ بھی قانون ہے۔ اسی طرح تمہارے اپنی نجی زندگی بزنس کے معاملات یہ بھی قانون ہے۔ اسی طرح تمہارے دنیاوی مسائل وہ بھی قانون ہے۔ ہر چیز کو تم مان کے چلنا ہے، اپنے چند رسومات کو تم مان کے اسلام کہہ دو، اور کل کے دن رب سے کہو کہ بقیہ ہمیں نہیں معلوم، تو اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے، اسلام رسم نہیں ہے، قانون ہے۔ اب قانون کو جتنا جاننا چاہیے اتنا جانو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ زندگی کے اندر وہ بہار کیسی ہے جو بہار ہمارے اسلاف میں نظر آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید مولوی صاحب کیا ہیں عنوان بھول گئے، عنوان تو تھا کہ ہماری اسلاف کی زندگیاں کہاں گئی، اور یہ تو کوئی قصہ لے کے بیٹھ گئے۔ نہ نہ نہ، میں نے نہ عنوان بھولا ہوں نہ کوئی قصہ اٹھایا، میں تو اپنے عنوان کے بالکل اسی کے پاس آ رہا ہوں۔ میں تمہید باندھ رہا تھا تاکہ آپ عنوان کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب آپ سننے کے لیے تیار ہیں، میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ سن کے بتا دیں میں سنا کے بتلاؤں گا۔ سننے کو تیار ہیں؟ ہاں، ٹیکا چھوڑ دیں، ہاں ٹیکا چھوڑ دیں، جب تک نہیں چھوڑتے میں بھی چھوڑتا ہے۔ ذرا نزدیک آ جاؤ پہ، یہاں ذرا نزدیک آ کو بیٹھتا ہوں، مجھے دیکھنے میں بھی اپنے مجھے دیکھنے میں دونوں میں آسانی ہے۔ ہاں تو اب ذرا غور سے سنو، جس قانون کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی گزاری اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں تھیں، اگر ہم بھی اسی قانون کے تحت آج ہم زندگی گزار رہے ہوتے تو اسلام کبھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہی نہیں، شریعت پہ چلنا ہمیں مشکل ہوتا ہی نہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر دنیا بستی ہی نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا ان کے دل کے اندر نہیں تھی۔ بعینی اسی طرح جس طرح سمندر کے اندر جہاز ہوتا ہے، جہاز سمندر پہ چلتا ہے، لیکن اگر جہاز کے اندر پانی آ جائے تو پھر جہاز نہیں رہ سکتا۔ دنیا پر رہو، دنیا میں اندر نہ رہو۔ اگر تمہارے دل کے اندر دنیا آ گئی تو یاد رکھو پھر تو رب العالمین کا نہ ڈر ہوگا، نہ معصیت کا ڈر ہوگا، نہ محبت ہوگی، نہ ذوق ہوگا، نہ شوق ہوگا، نہ آخرت ہوگا، کوئی چیز تمہاری زندگی میں نہیں ہوگی، بس تم دنیا کے درندے بن کے رہ جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جیسے اللہ مثال دیتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان دنیاوی لوگوں کی مثال تو کتے کی سی ہو گئی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اسے کتنا بھی کھلاؤ پلاؤ موٹا رکھو تب بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے رہے گا، اسے بھوکا رکھو تب بھی زبان لٹکائے رہے گا۔ آپ کتے کو دیکھیے،
وہ زبان لٹکا کے دوڑتے آ رہا ہے، آپ اس کو ہڈی ڈالیے، آپ اس کو گوشت ڈالیے، آپ اس کو کھلانا، پورا کھانے کے بعد بھی وہ زبان لٹکائے رہے گا۔ ہاں یہی حالت، ایک کمرہ گھر لو، گھر لے لیے کار لو، کار لے لیے بینک بیلنس بڑھاؤ، بینک بیلنس بڑھا لیے دوسرا گھر لو، دوسرا گھر لے لیے تیسرا لو، دوسرا لے لیے دوسرا کار لو، ایک کار لے لیے، ارے یہ کمپنی چھوٹی ہے بھائی بینز لیں گے، بینز لے لیے، 2-3 بینز کیوں نہیں، کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی آپ کا یہ نفس آگے بڑھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کی مٹی ہی انسان کو کیا ہے، خاموش کر سکتی ہے، اور آگے بڑھو، جماؤ جماؤ، کماؤ کماؤ کماؤ۔ اس کے لیے واحد حل یہی ہے کہ اسلام کے قوانین کو آپ اپنا لیں اور دنیا کی حیثیت کو وہی رکھیں جو اسلام نے دیا ہے۔ پھر انبیاء اور رسول اور اس کے بعد اصحاب اور تابعین کے آپ زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے دنیا کو کیا ہے، پرکھنے کی بھی حیثیت نہیں تھی۔ سب سے بڑا فتنہ جو آیا ہمارے اندر وہ دنیا ہے، دنیا کی اہمیت ہے۔ اسی واسطے میں چند واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بتا کر اسلاف کی زندگیوں میں داخل ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، ایک کن کٹی مری ہوئی بکری بدبودار پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کن کٹی بکری کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر یہ اچھی کان کی بھی ہوتی نا، یہ تو کان اس کا کٹ گیا ہے، یہ اچھی کان کی بکری ہوتی تو بھی مردہ ہونے کی حیثیت سے کوئی 1 درہم میں ہرگز نہ خریدتا۔ یہ تو مردہ ہے اور کن کٹی ہے اور بدبو ہے، اسے کون خریدے گا؟ فرمایا کہ جو حیثیت اس کن کٹی بکری کی تمہارے پاس ہے، اس سے بھی بدتر حیثیت اللہ کے پاس اس دنیا کی ہے۔ 1 درہم میں جو تم خریدو گے نہیں اس بکری کو، یہ پوری دنیا کی ویلیو رب العالمین کے پاس ان کن کٹی بکری سے بھی بدتر ہے۔ ترمذی کی روایت میں فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت کسی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر و مشرک و ملحد کو 1 گھونٹ پانی نہیں ملتا۔ اللہ کیا ہے، مشرک کو، ملحد کو، کمیونسٹ کو، نصرانی کو، عیسائی کو، یہودی کو، سب کو دنیا دے رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک و ملحد کو 1 گھونٹ پانی نہیں دیتا، 1 گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے بڑی بات بتلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زخرف کے اندر کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كَانَ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ کہ فرمایا کہ اگر مومنین مغالطے میں نہ پڑتے، غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے، رحمان کا انکار کرنے والے کافر و مشرک کے گھروں کو ہم سونے چاندی کا بنا دیتے۔ مومنین کریں، کافرین ہاں لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو رحمان کا انکار کرتا ہے اس کے گھر کو کیسے بناتا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اس کی چھت کو ہم چاندی کا اور اس کی سیڑھیوں کو ہم سونے کا اور اس کے گھر کے اندر موتی جواہرات سے ہم بھر دیتے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ لیکن خدشہ یہ تھا کہ یہ دنیا دیکھ کر بعض مسلمان کہیں کیا ہے ان لوگوں کو صحیح نہ سمجھنے لگتے، اس واسطے ہم نے نہیں دیا، ورنہ کافر بنتے ہی اسے سونے کا گھر بن جاتا۔ کوئی انسان کافر بنتے ہی آٹومیٹیکلی اس کا پورا گھر سونے چاندی کا بن جاتا۔ اللہ ایسا سسٹم رکھ دیتا، صرف اس واسطے نہیں رکھا اللہ کہ مسلمان مغالطے میں نہ پڑ جائے، غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں، ورنہ تو اللہ یہ بنا دیتا ہاں لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، چھت چاندی کے، ومعارج علیہا یظہرون، ان کی سیڑھیاں کیا ہیں؟ چاندی کے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، ان کے گھر اور ان کے بیڈ اور ان کے کیا ہیں پلنگ اور ان کے سریر ہم زخرف سے بنا دیتے، موتیوں سے بنا دیتے۔
لیکن ہم نے یہ نہیں بنایا اس واسطے صرف کہ مسلمان مغالطہ نہ کھا جائے، ورنہ تو ہمارے پاس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو دنیا ہر منکر کو دے دیتے۔ اسی لیے کیا فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے لمبی حکومت دی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ہارون کو قارون کو حامان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا دولت دی تھی۔ کیوں؟ برکہ کی بھی حیثیت نہیں۔ صرف قارون کے خزانے کے سلسلے میں اللہ نے کہا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابی کو ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ خزانہ کتنا بڑا ہوگا اندازہ کرو، خزانے کو نہیں۔ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون اصل میں قوم موسیٰ سے تھا، یعنی کیا مطلب؟ بگڑا ہوا مسلمان ہی تھا، ہمارے جیسا دنیا دار، قبطی نہیں تھا، وہ فرعونی نہیں تھا، فرعون کے قوم سے نہیں تھا، وہ ہمارے ہی قوم سے تھا۔ کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، بگڑ گیا تھا مسلمان۔ جس طرح آج دنیا میں جا کے انسان کیا ہے، مسلمان کئی بگڑ جاتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، پیسہ جمانے کے لیے حرام کاری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، صرف پیسہ پیسہ نظر آتا ہے، حرام کاری نظر۔ ویسے ہی ایک تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا۔ ہاں، اللہ کہتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے جو دیے تھے خزانے، وہ خزانے اتنے بڑے تھے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بہت بڑی جماعت اس کے چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَ، چابی کو اٹھانے کے لیے اتنی بڑی جماعت تھی تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا؟ جمع کر کر کے تم دراصل کیا ہے، قارون کا خزانہ بنا لے سکتے ہو کیا؟ نہیں نا، پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے کیوں؟ ذرا سوچ کے دیکھو، کیا لے کے جانا ہے؟ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، نہ کوئی کچھ لے کے گیا۔ آخر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دنیا داری میں کیوں چلے جاتے؟ اسلاف کی زندگیاں اس واسطے میں نے یہ منتخب کیا تھا یہ عنوان، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اسلاف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، سلف کی جمع اسلاف ہے، اور سلف ان گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں جو اول دور میں، پھر اس کے بعد کے دور میں، پھر اس کے بعد کے دور میں، 3 دور کے اندر جو آئے، جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تابع التابعین بھی ہیں، ان تمام کو اسلاف۔ لیکن اگر عموم معنی لیا جائے تو ہر گزرا ہوا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل زندگی گزارتا تھا، اس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن میں خصوصیت کے ساتھ صرف صحابہ تابعین کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دنیا آنے کے باوجود ان کی زندگیاں کیسی تھی، ایمانداری کیسی تھی، اخلاص کیسا تھا، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے زندگی گزارتے تھے۔ ایک صحابی کا نام ہے سعید بن عامر، بڑا پیارا قصہ ہے۔ یہ نوجوان تھے جب مکے کے اندر حضرت خبیب کو سولی دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور غزوہ احد کے اندر انہوں نے، غزوہ بدر کے اندر انہوں نے بہترین جنگ کی تھی، مسلمانوں کی طرف سے کفار کا بڑا سخت مقابلہ کیا۔ اب ان میں وہ 2-3 کفار بھی شامل تھے جن کو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، جو مکے میں بہت نامور سردار تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر خبیب کو کوئی پکڑ کے لے آئے تو ہم منہ مانگا دام دیں گے۔ بعض لوگوں نے انہیں پھنسایا، حضرت خبیب کو مکہ لے آ کے بیچ دیا۔ خریدنے والے وہ لوگ تھے جو پہلے سے اعلان کر رکھا تھا کہ حضرت خبیب کو ہم لیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بھائی فلاں دن ہم خبیب کو لے کے نکلیں گے شاہراہوں پر، بالکل روڈ پر، اور لے جا کے انہیں سب کے سامنے سولی دیں گے۔ جن جن کو مزہ کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، وہ آ جائے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، تو ادھر حضرت خبیب کو سولی دینے کا اعلان ہو گیا۔ اس دن جب حضرت خبیب کو باہر لے گئے تو مکے کے اوباش اور بچے حضرت خبیب پر طنز بھی کر رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے، یہاں تک کہ ان کو زندہ ان کے بدن سے کیا ہے الگ الگ ٹکڑے کاٹے جا رہے تھے، اور حضرت خبیب خاموشی کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ جب سولی پر چڑھانے کا عین وقت آیا
تو وہاں کے رواج کے مطابق، بلکہ آج بھی رواج ہے، کسی کو سولی دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آخری خواہش کوئی ہے تو بتاؤ۔ تو ویسے ہی ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کوئی ہے؟ تو حضرت خبیب نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب ہوتے تو بچے یاد آتی، بیوی یاد آتی، پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے، کم از کم دے کے آ جاتا ہوں، خزانہ وہاں دفن ہے، 2-3 منٹ دے دو میں جا کے نکال کے آ جاتا ہوں، یہ کہتے ہیں۔ وہاں حضرت خبیب کی تمنا دیکھو، کیا پیار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے، آخری خواہش کیا خواہش ہے؟ بس 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھ لو۔ تو اب انہوں نے رکعت باندھ لیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے مختصر کہا، اللہ کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس نماز کو بہت لمبی کروں، لیکن میرے اندر خیال گزرا کہ تم لوگ کہو گے خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے، تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ حالانکہ مجھے ہرگز بھی موت کا ڈر نہیں تھا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے لیے پڑھنے والے نماز میں وہ مزہ آ رہا تھا کہ میں بہت لمبی پڑھتا۔ پھر اس کے بعد سولی پر چڑھانے لگے تو اس وقت کا سردار اس نے پوچھا کہ خبیب ذرا اپنی دل کی حالت بیان کرو، جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بولنا۔ اگر یہاں سے تم چھوٹ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، اور اس کے بدلے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آ جائے تو تم خوش ہو جاؤ گے نا؟ گویا کہ اس نے تانا مارا، ایمان پر کیا ہے ضرب لگائی، کہا کہ آج تم پھنس گئے اور ابھی تھوڑی دیر میں سولی پہ چڑھنے والے ہو، لیکن سچ بتاؤ تمہارے دل کے اندر ایک خواہش ہے نا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تو واپس اپنے گھر چلا جائے خوشی خوشی، اس کے بدلے میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں اور سولی دے دیں تو خوش ہو جائے گا نا؟ حضرت خبیب نے کہا کہ بدبختو، میرے ایمان کا بڑا غلط اندازہ لگایا تم نے، اللہ کی قسم تم مجھے چھوڑ دو اور میں خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ جاؤں، اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی گوارا نہیں مجھے۔ یا رب ایمان دیکھو، دنیا کی بے رغبتی دیکھو، کہاں کھڑا ہوا ہے بندہ، سولی پہ کھڑا ہوا ہے۔ محبت رسول دیکھو، خالی عاشقان رسول کہہ دینے سے، میلاد النبی منا لینے سے سب نہیں ہو جاتا، عمل سے کر کے دکھاؤ۔ محبت رسول دیکھو کہاں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو اور میں خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاؤں، اس کے عوض محمد الرسول اللہ کو یہ کانٹا چبھ جائے یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ تم کہتے ہو یہاں اللہ کے رسول آ جائے۔ پھر انہوں نے سولی چڑھانا شروع کیا تو اس مجمع میں ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام تھا سعید بن عامر۔ یہاں سے اصل قصہ شروع ہوتا ہے۔ اصل قصہ مجھے خبیب کا نہیں بولنا تھا رضی اللہ عنہ، اصل قصہ تو یہ بولنا تھا، لیکن مجھے اصل میں کیا ہے اس قصے کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ قصہ بھی بولا، بڑا غور سے سنو۔ یہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا سعید بن عامر۔ وہ نوجوان سب کچھ اور دیکھ رہے تھے، تماشائی میں تماشائی بن کے دیکھ۔ اسی واسطے ہمیشہ کہا کرتا ہوں مسلمانوں، دنیا کو تماشا گاہ سمجھ کے تماشا نہ دیکھو، بلکہ عبرت گاہ سمجھ کے عبرت حاصل کرو۔ جنازہ جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے بس تماشائی ہے تم، بلکہ یہ دیکھو کہ کل تمہارا جنازہ بھی جائے گا تو عبرت پکڑو کہ آج اچھا تھا لیکن کل اس کا جنازہ جا رہا ہے، آج تم اچھے ہو کل تمہارا بھی جنازہ جا سکتا ہے، کہ اللہ کی طرف لوٹ۔ دنیا کے اندر ہونے والا ایک ایک عمل اصل میں عبرت ہے، تماشا نہیں ہے۔ ابھی کرونا وائرس کا بہت بڑا کیا ہے، ادھر سے ادھر سے پریشان حال انسان پھر رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھو، وہ وائرس جو کہ تم اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، دوربین بھی اتنی اہم ترین دوربین ہونی چاہیے کہ وہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اتنی چھوٹی مخلوق کے ذریعے انسانوں کو دھڑام سے گرا کے رکھ دیا۔ کیا وہ رب یہ قدرت نہیں رکھتا کہ تم سب کو مٹا کے اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود کر دے؟ پھر گناہ پہ کیوں اڑے ہوئے؟ کہاں تمہاری انسانیت؟ کہاں چلی گئی؟ چائنا والوں کو جا کے پوچھو کیا اترانا تھا، کیسے کیسے سامان انہوں نے بنا لیے تھے، کیسے کیسے سیاروں پہ اپنے سیٹلائٹ بھیج دیے تھے۔ من اشد منا قوہ کا لفظ ان کے ساتھ بالکل بہاتا تھا، ہم سے زیادہ طاقتور ترین کون ہے، اس حد تک پہنچ چکے تھے۔ لیکن ایک کرونا وائرس جو آیا، ہفتہ دو ہفتہ نہیں ہوا، گھٹنے نہیں ٹیک دیے
کہ رب کے لیے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، مارنا ہے تو تم سے آنکھوں کو نظر نہ آنے والی مخلوق سے بھی تمہیں مار کے کیا ہے پوری دنیا ختم کر سکتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ہر واقعہ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، تماشے کے لحاظ سے نہیں۔ تو اب یہاں پر سعید ابن عامر کھڑے ہوئے تھے اور حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا۔ جتنا نزدیک وہ موت کے ہو رہے تھے اتنے ہی ان کے چہرے پہ اطمینان آ رہا تھا، اور حضرت سعید ابن عامر سوچ رہے تھے یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا ایمان ہے، آخر اس نے کیا چیز قبول کیا ہے جو موت کے بالکل دروازے پہ کھڑے ہو کے بھی مسکرا رہا ہے، اطمینان ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اور نوافل جب پڑھ رہے تھے تو حضرت خبیب کے چہرے پہ اتنا سکون تھا گویا کہ وہ بہت بڑی کوئی چیز انہیں گفٹ مل گئی ہو، حالانکہ سولی پر جانے والا انسان تھا جس کے کیا ہے کئی دن پہلے بے ہوشی کے دورے پڑ جایا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں آج بھی سولی دی جاتی ہے نا، کتنے لوگوں کو سولی دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کبھی قانون کی طرف سے۔ آپ کو معلوم ہے سولی کے جگہ تک پہنچنے کی سکت سولی دینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم اصل میں کیا ہے جی، نہ دنیا معلوم نہ دین معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ مثلاً سمجھیے کہ کسی کے بارے میں ججمنٹ آ گیا کہ فلاں دن اس کو سولی دے دینا ہے، خالی وہ موت کا سوچ سوچ کے وہ اتنا بیمار ہو جاتا، جس دن اس کو سولی دینا ہوتی اس دن وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، خود چل کے جا کے سولی پر کھڑا ہو، اتنی سکت بھی نہیں ہوتی اس کے پاس۔ عموماً جتنی سولیاں دنیا میں ہوئی ہیں نا وہ سب مشین کے ذریعے ہوئی ہیں، مشین لے جا کے اس کو کھڑا کرتی، اس حد تک تو وہ پہلے ہی بے ہوش ہو چکا ہوتا کیونکہ اس کے پاس سکت نہیں ہوتی۔ بعضوں کے پاس سکت ہوتی تو دیوانہ پن بننے کا اندیشہ ہوتا تو بہت سو کو سولی دیتے وقت بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے دیتے ہیں۔ ہاں یہ دنیا کا قانون ہے۔ یہاں سعید ابن عامر کو دیکھا جا رہا تھا کہ سولی کے تختے پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اطمینان کا یہ عالم ہے گویا کہ انہیں سب سے بڑی گفٹ مل گئی ہے، سب سے بڑا کیا انمول تحفہ مل گیا، اتنا حشاش بشاش چہرہ۔ سعید ابن عامر سوچ رہے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مجمع میں ایک تماشائی تھے، وہ سوچ رہے تھے آخر ایسی کیا چیز مل گئی حضرت خبیب کو کہ سولی کے تختے پہ کھڑے ہو کے بھی مسکرا رہا ہے۔ آخرکار لوگوں کے سامنے انہیں کیا ہے سولی دے دی گئی۔ اس وقت ان کی ایک ہی دعا تھی، اے اللہ ان سب لوگوں کو تو پکڑ لے، جنہوں نے بھی مجھے سولی پہ چڑھایا، اے اللہ ان کے ساتھ تو انصاف کر، میں مظلوم ہوں، ان سب کو تو کیا ہے اپنے عذاب میں پکڑ لے، ایسے دکھا کے۔ اور دوسری دعا تھی کہ اے اللہ کسی نہ کسی طرح تیرے نبی تک میرا سلام پہنچا دے۔ ادھر سولی پہ حضرت خبیب کو سولی دی گئی، موت واقع ہوئی، ادھر آئینے کی طرح حضرت محمد رسول اللہ کو دکھ رہا تھا کہ خبیب کے ساتھ کیا ہوا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھی خبیب کو سولی دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا سلام مجھے پہنچایا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں جو کلمہ کہا وہ یہ کہا کہ تیرے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا ہے خبیب، اور خبیب پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی سلامتی۔ یہاں تو یہ واقعہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب دوسرا واقعہ سو، اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے کے لوگ ضرور ذلیل کریں گے نعش کو، تم ایسا کرو کہ یہاں سے نکلو، حضرت خبیب کی لاش کو لے آؤ، ہم یہاں دفن کریں گے۔ 2 صحابی وہاں سے نکلے مدینے سے، اور حضرت خبیب کو جہاں پر کیا سولی دی گئی تھی وہاں پہنچے تو وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے جیسے دی گئی تھی۔ اور اس وقت جو صحابی رسول ان کی سولی سے وہ لاش کو نکالنا تھا، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، نیچا گھوڑا کھڑا کیا اور سولی کے اسی تختے پہ چڑھ کے ان کو نکال کے لے آ کے نیچے رکھ کے پھر گھوڑے پہ چڑھا تاکہ کیا ہے پھر اٹھا کے اپنے گھوڑے پہ لاش کو رکھ کے لے جائیں۔ لیکن جیسے ہی گھوڑے پہ چڑھ کے پلٹ کے دیکھا تو لاش غائب تھی۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ لاش کی زمین پر سے اٹھا لی۔ اللہ کے بندوں کی کرشمے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر حضرت خبیب کی لاش کہیں نہ ملی۔ صحابی واپس آئے،
ادھر تو یہ واقعہ ہو رہا تھا، اب تیسرا واقعہ سنو، اسی سے نکلتا ہوا تیسرا واقعہ۔ حضرت خبیب نے دیکھا وہ ان کے زندگی کو پلٹا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے جس کو سامنے موت ہو، جس کے سامنے دنیا جا رہی ہے، اور وہ اتنا استحکام، اتنا خوش ہے کہ گویا کہ اسے سب سے بڑا گفٹ مل گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ سوچتے رہے، معلومات حاصل کرتے، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو گیا اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو قبول کرنے کے بعد اس کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے بڑی تمنا مسلمان کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ شہادت اس کو مل جاتی ہے تو اس کو سب سے بڑا گفٹ مل جاتا ہے۔ اس واسطے خبیب کے سر پہ، خبیب کے چہرے پہ ذرا سا بھی غم نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اب حضرت سعید بن عامر نے اسلام قبول کر لیا، اب ان کی طرز زندگی بدل گئی۔ ایسے اللہ والے بنے کہ صحابہ میں بھی، خاص کر زہد و ورع کے بڑے بڑے صحابہ میں حضرت سعید بن عامر کا نام آتا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت تھی، حضرت سعید بن عامر کے لیے حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، کہا کہ سعید بن عامر میرے پاس آؤ۔ وہ آ گئے، کہا کہ دیکھو تم جیسے نیک تقوی والے آج میرے لیے بہت ضرورت مند ہے، آج مجھے حکومت چلانے کے لیے ایسے نیک لوگوں کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں حمص کی گورنری لکھ کے دیتا ہوں۔ حمص ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے، آج بھی موجود ہے وہ شہر۔ کہا کہ حمص کی گورنری میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، تم آج سے حمص کے گورنر ہے، جاؤ جا کے گورنری کرو۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا خلیفۃ المسلمین، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، اللہ کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری نہ دیجیے، میں یہ دین چاہتا ہوں، میں دنیا نہیں چاہتا، مجھے گورنری نہیں چاہیے۔ یا رب، آج عہدے کے لیے کتنی لڑائیاں ہیں، اپنوں میں بھی ہیں، غیروں میں بھی ہیں۔ ارے غیروں میں ہوتا تو کلیجہ کیسے بھی ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن افسوس سے اس بات پر ہے کہ اپنوں میں بھی وہی معاملہ ہے۔ سیٹ کے لیے، عہدے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھو اسلاف کی زندگیوں میں عہدہ کیسا تھا کہ بلا کے دے رہے ہیں، سعید بن عامر تمہارا تقویٰ، تمہاری زندگی میرے سامنے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری حکومت میں کام کرو اور تم حمص کے گورنر بن جاؤ، جاؤ لے کے گورنری۔ تو حضرت سعید بن عامر کیا ہیں، حضرت عمر کے سامنے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں خلیفۃ المسلمین، اللہ کے لیے معاف کر دو، میں گورنری نہیں چاہتا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے گورنری نہیں چاہیے، میں کیا کروں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھ اکیلے پر سلطنت کا بوجھ ڈال کر تم سب اللہ والے چلے جاتے ہو تو میں کیسے سلطنت کروں؟ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم حمص کی گورنری قبول کرنا ہی پڑے گا۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ آپ کے حکم کے لیے تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے ذرا بھی تمنا نہیں۔ پھر حکم کی خاطر نکلتے ہیں۔ شان کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ شان یہ ہوتی ہے کہ پیدل سفر ہے مدینے سے حمص کا، سواری بھی نہیں، ایک کپڑا تن پہ ہے اور ایک لوٹا ہے وضو کے لیے، ایک پرانی برتن، ایک رکابی ہے کھانے کے لیے، اور چند جو کے دانے ہیں جو سفر میں کام آ جائے گی، اور ایک لکڑی میں اپنا سامان باندھ لیا ہے اور لکڑی اٹھا کے رکھ لی ہے اور نکل چلے ہیں۔ کئی دنوں کی مسافت چلتے 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 حمص پہنچتے ہیں۔ پہلا آدمی ملتا ہے، کہتا ہے کون ہے بھائی آپ؟ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو پرانا گورنر تھا اس سے ملوا دیجیے۔ جب وہ پرانا گورنر ان سے ملاقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے کون ہیں آپ، سفر سے آئے ہیں، تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اس واسطے آیا ہوں کہ حضرت عمر نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ کہتا ہے کہ گورنر آپ؟ کہتا ہے کہ ہاں میں ہی گورنر ہوں اب۔ تو کہتا ہے کہ حضرت عمر نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں عمر ہی نے بھیجا ہے مجھے۔ وہ اپنا بوریا بستر سمیٹتا ہے اور پورا کا پورا خلافت کا چارج انہیں ہاتھ میں دیتا ہے، گورنری کا چارج ہاتھ میں دیتا ہے، اور حضرت سعید بن عامر کو دعائیں دیتے نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کیسے ہے دیکھیے، ہم جا کے بولیں گے، سند مانگیں گے، لیٹر مانگیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ حالتیں ہیں ہماری۔ ہاں دیکھو کہاں حالتیں چلی گئی۔
اسلاف کی حالت۔ اب وہ بندہ جب نکل جاتا ہے، سعید ابن عامر گورنری لے لیتے ہیں، اور گورنری لے کے اس حیثیت سے ایسی بہترین گورنری کرتے ہیں، پورے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اتنے خوشحال کہ خود حضرت عمر ایک مرتبہ جب وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حمص کو بھی مجھے دیکھ لینے دو، بہت زمانہ گزر گیا، حمص کو جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر حمص میں بھی آ گئے۔ حضرت عمر جب حمص کے اندر، شہر کے اندر آ گئے تو جو لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ دیکھو یہاں قریب غریب لوگ ہیں تو ان کی لسٹ بنا کے مجھے لے آؤ تاکہ میں دیکھوں اور ان کو کچھ وظیفے مقرر کروں یا کچھ پیسے انہیں دوں۔ تو چند ہی منٹوں میں لسٹ تیار ہو جاتی ہے۔ کن کی لسٹ بھائی؟ کن کی لسٹ؟ غریبوں کی۔ کن کی؟ غریبوں کی۔ کس شہر کی؟ حمص کی۔ حمص کی غریبوں کی لسٹ آ جاتی ہے تو حضرت عمر کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ دیکھا تو سعید ابن عامر۔ پوچھا کہ یہ سعید ابن عامر کون ہے؟ کہا کہ ہمارے گورنر۔ غریبوں کی لسٹ میں نمبر 1 نام کس کا؟ سعید ابن عامر۔ حضرت عمر لپیٹ کے رکھ کے پوچھتے ہیں من، یہ کون سعید ابن عامر ہے؟ کہا کہ یہی جو ہمارے گورنر ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں جو گورنری کی جو تنخواہ بھیجتا ہوں، میں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنی بڑی تنخواہ تو گورنری کی میں خود دے کے بھیجتا ہوں، 4000 درہم، لیکن ان کے پاس تو کیا ہے، سب سے اہم ترین نمبر 1 غریب لکھ کے آپ بھیجے ہیں، تو وہ تنخواہ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں جس دن تنخواہ ملتی ہے اس کی رات بھی گزرنے نہیں پاتی، پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، جماتے ہی نہیں ہیں۔ جمائے تو نہ کچھ کھانے کے لیے، نہ کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں، نہ جماتے ہیں، پوری کی پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو تو میری رعایا کے اندر رکھا ہے، تیری ہی تعریف ہے۔ یہ تو پہلے مرتبہ کا واقعہ۔ اس سے حیرت انگیز واقعہ دوسرے مرتبہ کا ہے، سنو۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس سے بھی بڑی بات خود حضرت سعید ابن عامر کی زندگی کا دوسرا واقعہ۔ اسی طرح حضرت عمر دوسری مرتبہ جب وزٹ کرتے ہیں، آتے ہیں، تو اس وقت لوگ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گورنر کے لحاظ سے 4 شکایتیں ہمیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں سعید ابن عامر کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ ہاں سعید ابن عامر کے بارے میں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ وہ دن میں صبح سویرے تو نماز پڑھاتے ہیں اور پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کچھ دیر بعد ہی نکلتے ہیں، کتنا بھی اہم موقع آ جائے کچھ دیر بعد نکلتے ہیں۔ یہ ہمیں پہلی شکایت تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا دوسری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسری شکایت یہ ہے ہفتے میں 1 دن پورا دن نہیں نکلتے، عصر کے وقت ہی نکلتے ہیں عموماً۔ کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں۔ اچھا تیسری شکایت کیا ہے؟ تیسری شکایت یہ ہے کہ رات کے موقع پر کبھی دروازہ کھٹکھٹائیں دروازہ نہیں کھولتے، دن کے موقع پر ہمیشہ خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا کہ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی مجمع میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ چاروں شکایتیں میں آج تمہارے سامنے ہی پوچھوں گا کہ سعید ابن عامر ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پھر حضرت سعید ابن عامر کو بلوایا گیا اور حضرت عمر نے پوچھا کہ سعید ابن عامر تم یہاں کے گورنر ہو اور یہاں کے رعایا تمہارے بارے میں 4 شکایتیں لے کے آئی ہیں جن کے بارے میں جواب دینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پوچھا کہ امیر المومنین ایسی کیا بات ہو گئی؟ پوچھیے۔ میں نے تو کوئی کبھی غلطی نہیں کی، بندوں کے حق میں بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اور عموماً کیا ہے بندوں کے لحاظ سے خدمت خلق میں لگا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو کہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کے لحاظ سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی سوالات اٹھانے والے اٹھا دیے تو ہم کو کہاں چھوڑیں گے؟ یہ بھی یاد رکھو ذہن میں۔ اب اس کے بعد حضرت عمر نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نماز فجر پڑھا دینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلتے ہو، کرتے کیا؟ کہا کہ اللہ کی قسم امیر المومنین یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، میں کسی کو نہ بتاتا،
لیکن آج امیر کی حیثیت سے آپ نے مجھے پوچھ لیا اور آپ کو بتانا میرے اوپر فریضہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم میرے پاس نہ غلام ہے، نہ نوڈی ہے، نہ کوئی نوکر ہے، نہ کوئی دوسرا ہے میرا مدد کرنے والا۔ صبح سویرے میں گھر میں داخل ہونے کے بعد میں خود اپنے لیے آٹا گوندتا ہوں، میں خود انتظار کرتا ہوں، میں خود اس کے لحاظ سے کیا ہے میری غذا تیار کرتا ہوں، پھر اس کے لیے کچھ دیر لگ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، پھر اس کے بعد میں بندوں کے لیے نکلتا ہوں، ان کی خدمت کے لیے نکلتا ہوں، تو مجھے پھر شام تک وقت نہیں ملتا کچھ کھانے کے لیے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے ویسے ہی گمان کیا جیسے تم نے کہا، تمہارے اوپر بدگمانی مجھے نہیں آ رہی تھی۔ پھر کہا کہ دوسری شکایت لوگوں کی یہ ہے، پوچھا امیر المومنین بتائیے کیا شکایت ہے؟ کہا کہ تم ایک دن ہفتے میں نکلتے ہی نہیں ہو، آخر کرتے کیا ہو؟ کہا کہ یہ بھی میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا امیر المومنین، میں کبھی کسی کو نہ بتاتا، لیکن آج آپ نے امیر ہونے کی حیثیت سے میرے سے پوچھ لیا اور مجھے یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ امیر المومنین حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، ایک جوڑا ہے جو میں ایک تہبند باندھتا ہوں، ایک اوپر ڈال لیتا ہوں، اور ہفتے بھر میں پہننے سے پورے ہفتے کا میل اس میں ہوتا ہے۔ ایک ہفتے کا پہنا ہوا کپڑا اس دن میں اتار کے اس کو دھوتا ہوں، سکھانے ڈال دیتا ہوں، اس وقت تک میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا کہ میں باہر نکل سکوں۔ اس واسطے میں انتظار میں بیٹھا رہتا کہ جب وہ سوکھ جاتا وہ پہن کے میں انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس ملتا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، سعید بن عامر گورنر ایک ہی کپڑا؟ کہا کہ ہاں میں دنیا نہیں جماتا، مجھے یہ ضرورت بھی نہیں، میں ایک ہی کپڑے پہ کوئی زندگی گزارتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے تیسری شکایت بھی ہے، فرمایا کہ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا کہ تم رات میں کبھی دروازہ نہیں کھولتے اور دن میں کیا ہے ہمیشہ آگے آگے رہتے ہو بندوں کے کاموں میں، آخر رات کرتے کیا ہو؟ کہا کہ امیر المومنین اللہ کی قسم یہ بھی اور میرے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، میں کبھی نہ بتاتا آپ کو، لیکن آپ نے آج حکم دینے کی وجہ سے بتا رہا ہوں۔ میں نے دن کو اللہ کے بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے اور رات کو اللہ کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ میں جیسے رات میں نوافل کے لیے مختص ہوتا ہوں تو صبح سویرے تک پڑھتا رہتا ہوں، رات میں نے اللہ کے لیے دیا ہے اور دن میں بندوں کے کام کرتا ہوں، رات پورا نماز میں گزارتا ہوں، دن میں بندوں کے کام کے لیے رکھا، اس واسطے مجھے باہر نکلنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، میں نے یہی گمان کیا تھا، تمہارے ہاں میں جب دوسرا گمان نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ چوتھی بھی شکایت ہے، ایک تم کے اچانک مجمع میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین یہ بھی میرے رب کا اور میرا معاملہ تھا، اگر آپ نہ پوچھتے تو قیامت تک نہ بتاتا، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے اس واسطے بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب خبیب کو مکے میں لایا گیا اور انہیں سولی پر چڑھایا گیا، اس وقت دیکھنے والوں میں میں بھی تھا، اور آخری وقت میں حضرت خبیب نے کہا کہ اللہ یہ دیکھنے والے ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے سولی پر چڑھایا ہے ان کو ایک ایک کر کے پکڑ لے۔ پھر حضرت خبیب سولی پہ چڑھ گئے، لیکن وہ الفاظ میرے کانوں میں اب بھی گونجتے ہیں اور میں بھی دیکھنے والوں میں ایک تھا، تو بس میں سوچتا ہوں کہیں اللہ مجھے بھی پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، بس سوچتا ہوں تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ کیا قدر ہے، کیا زندگی ہے، کیا دنیا کی بے وقتی ہے۔ ذرا اپنی زندگیوں کو بھی میچ کر کے دیکھیے، کسی زاویے سے لگتا ہے یہ اسی دنیا کا انسان ہے، اسی دنیا کا انسان ہے، انہی کی سیرت محفوظ ہے، بننا ہو تو یوں بنو۔ حضرت عمر ان جوابات سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سعید بن عامر جانے لگتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے خاص ایک مشیر کو بلا کے کہتے ہیں کہ سعید بن عامر کے گھر جاؤ اور یہ لو دینار کی ایک تھیلی یہ جا کے دے دینا کہ عمر نے تمہارے لیے خاص دیا ہے، اپنے اخراجات کے لیے رکھ لو۔ جب وہ بندہ پہنچتا ہے، مال لکھ، مال کے لیے تو یہ عہدہ، مال اسی کے لیے تو کیا ہے تقدر جاری۔ آج اہل الحدیث لوگوں میں بھی دنیا داری بہت آ گئی ہے، ذرا غور سے سنو اسلاف کی زندگیاں کیسی تھیں، مالداروں کے پیچھے پھرنے والوں سنو غور سے۔ مال آتا ہے سعید بن عامر کے گھر،
سعید ابن عامر کو بلا کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے تمہیں یہ دیا ہے، تو وہ مشیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیا ہے؟ تمہارے لیے یہ درہم و دینار کی تھیلی ہے، یہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ واپس لے جاؤ، اس کے لیے میرے گھر مت آنا۔ تو مشیر کہتا ہے کہ امیر المومنین بھیجے ہیں، میرے میں سکت نہیں کہ میں واپس لے جاؤں اس کو، بھیجنے والے عمر ہے، کوئی دوسرے تھوڑی ہیں، میرے پاس یہ سکت نہیں کہ میں اس کو واپس لے جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر دے آنا اور آپ سے کہنا کہ گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لینا، میں چلتا ہوں، آپ بقیہ دیکھ لیجیے۔ جب وہ لے کے نکل جاتا ہے، وہ رکھ کے حضرت سعید ابن عامر وہ تھیلی اٹھا لیتے ہیں، زار و قطار روتے ہوئے بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ بیوی سمجھتی ہے کہ بہت بڑی مصیبت سے کیا مراد ہے، کہتی ہے کہ کیا ہوا جی، امیر المومنین وفات پا گئے؟ یعنی ان کے ذہن سے وہ سوچتی، وہ آگے کہتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت میرے گھر میں آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑی مصیبت کیا ہو گئی، امیر المومنین وفات پا گئے؟ کہا کہ نہ، اس سے بڑی مصیبت ہے۔ کہا کہ کیا روم نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر؟ کہا کہ نہ، اس سے بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ کہا کہ کون سی مصیبت ہے جو امیر المومنین نہیں گزرے، روم نے حملہ نہیں کیا، دشمنان اسلام نے ہم پر حملہ، آخر مصیبت ہے تو کون سی مصیبت؟ کہا کہ دنیا میرے گھر میں آ گئی ہے۔ کہا کہ دنیا میرے گھر میں آ گئی ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، انہی مصیبتوں سے سب مصیبتیں آتی ہیں۔ آج تک میں دنیا داری سے پاک تھا، یہ دنیا اب آ گئی ہے، کروں تو کیا کروں؟ بیوی بھی سعید ابن عامر کی بیوی تھی نا، ہماری ہوتی تو بولتی دیوانے ہوئے کیا جی، تو میں لاؤ جی، میں رکھ لے تم پورا، تم نہ نہیں تو وہ ہاں، وہ بیوی تھی تو بھی کس کی تھی؟ سعید ابن عامر کی تھی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرتاج ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، میں اس کا آپ کو حل بتا دیتی ہوں۔ کہا کہ کیا حل ہے؟ کہا کہ جتنے غریب یتیم نادار ہیں سب کو اکٹھا کرو، تھیلی کھول کے بیٹھ جاؤ، ایک ایک کر کے تقسیم کرتے جاؤ، جب تھیلی خالی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھ جاؤ۔ تصور کر سکتے ہیں زندگی کا؟ لگتا نہیں کہ یہ اسی دنیا میں آباد رہنے والے انسان کی کہانی ہے؟ یہی ہوا تھا۔ سعید ابن عامر نے کہا کہ واقعتاً تم میری بیری ہو، واقعتاً تم یہ کیا ہے مجھ سے محبت، ایسا تم نے مشورہ دیا کہ میرے دماغ میں یہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ اور اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی کچھ لینا چاہے، یتیم ہو، فقیر ہو، یادار ہو، یا جو کوئی بھی ہو، میرے دروازے پہ آ جائے، آج اس کے لیے میری تھیلی کھلی ہوئی ہے، لے جائے۔ یہاں تک کہ وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، 1 دینار 2 3 4 5 ایک ایک کر کے غائب، یہاں تک کہ کیا ہے تھیلی جھٹک کے اٹھ جاتے ہیں، ایک بھی نہیں بچتا، ایک بھی نہیں بچتا۔ حالانکہ گھر میں فاقہ ہوتا ہے اس دن، اپنا روزہ کھولنے کے لیے بھی نہیں ہوتا کھانا، لیکن دے دیے سب کچھ باقی نہیں بچا۔ جب کچھ باقی نہیں بچ کے وہ تھیلی جھٹک کے اٹھتے ہیں تو اس وقت ان کے چہرے پہ اتنی رونق ہوتی ہے گویا کہ دنیا جہاں کی دولت انہیں مل گئی ہو، اتنی رونق ہوتی ہے ان کے چہرے پہ گویا کہ دنیا جہاں کی، بھائی ستاؤ مت، اس کو اپنی جگہ چھوڑ دو چلے جانے کی، کوئی پکڑ کے باہر چھوڑ دے تو دنیا جہاں کی نعمت انہیں مل گئی۔ ڈرو نہیں بابا، ہاں لے کے جا کے باہر چھوڑ دیجیے باہر، ہاں اسے بھی شاید آواز سنائی دی، شاید سننے کے لیے آئی ہوئی بہرے کیف۔ تو اب اس کے بعد جب وہ پوری کی پوری جھٹک کے خالی ہو کے اٹھ جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایسے لگتا ہے گویا کہ بہت بڑی خوشی انہیں مل گئی ہو۔ اچھا، یہ دینے والا جو دے کے جاتا ہے نا، کون؟ حضرت عمر کی طرف سے جو مشیر آ کے دے جاتا ہے نا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ دے دینا، پھر اس کے بعد دیگ بھی لینا۔ تو وہ بہت دور نہیں جاتے، وہ تھوڑی دور ہی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دور کے اندر رات بھی نہیں گزری، حضرت سعید ابن عامر ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھ کے سب کے سب غریبوں میں بانٹ دیا۔ یہ دوڑے بھاگے حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مجھے دیکھنا، میں نے وہ دیکھ لیا،
میں نے دیکھا کہ سعید ابن عامر اپنے پاس ایک درہم بھی نہیں رکھے، سب کا سب صدقہ دے دیا۔ کہا کہ اللہ کی قسم یہی امید تھی مجھے سعید ابن عامر سے، کہا کہ اللہ کی قسم یہی امید تھی مجھے سعید ابن عامر سے۔ پھر ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے رعایا کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، سعید ابن عامر جیسے متقی پرہیزگار جن سے میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عمر کا تقویٰ بھی کیا ہے؟ حضرت سعید ابن عامر کے تقوی سے زیادہ بڑا ہوا لگتا ہے ایسے وقت میں جس میں خود سعید ابن عامر کو حضرت عمر دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر خود کتنے تقوی والے تھے پتہ ہے، کتنا دنیا بیزار تھے، بے رغبتی تھی پتہ ہے۔ حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو ان کے خلافت کا چارج ہوتے ہی ان کے لیے بیت المال سے کھانے پینے کا کیا ہے مقررہ غذا، آپ کو دن میں اتنا اور کیا ہے گوشت اتنا اور اتنا میٹھا، اس طرح تقسیم کر کے دے دیا گیا، جس کے اندر ایک انسان پیٹ بھر کے بھی نہیں کھا سکتا تھا، اتنا ہی حضرت عمر بیت المال سے لے لیتے، حالانکہ ڈھیروں مال آ کے پڑا ہوا ہوتا تھا، حضرت عمر نہیں لیتے تھے۔ حتیٰ کہ فاقہ کرتے 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 بعض طبیبوں میں نے کہہ دیا کہ حضرت عمر ایسے ہی فاقہ کریں گے تو کیا ہے وفات پا جائیں گے۔ تب جا کے سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے حضرت عمر کے پاس، کہا کہ عمر امیر المومنین، ہم اللہ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کم از کم اتنی غذا لے لیں جتنی ضرورت ہے جینے کے لیے، آپ اس سے بھی کم لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے جس غذا کی تم تاکید کرتے ہو کیا میری رعایا کا ہر فرد اتنی غذا کھاتا ہے؟ گارنٹی دیتے ہو؟ جتنی بڑی میری رعایا ہے ان سب کو روٹی اور شہد ملتا ہے، تم گارنٹی دیتی ہو؟ پوری قوم اگر گارنٹی دیتی ہے تو میں کھاتا ہوں ورنہ نہیں کھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ قحط ہو گیا، انتہائی 3 سال تک قحط رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب تک قحط نہیں جاتا میں روٹی صرف پانی کے ساتھ چکھ کے کھاؤں گا، زیتون کا تیل بھی نہیں اور شہد بھی نہیں۔ اور کھاتے کھاتے اس حد تک بیمار ہو گئے کہ ان کے لیے کیا ہے طبیب کو بلانا پڑا۔ طبیب نے دیکھ کے کہا کہ ان کی شفا کم از کم طاقت کے لیے ان کو کم از کم یا تو کچھ زیتون کا تیل یا نہیں تو کچھ شہد کھانی ہے۔ لوگ آ کے التجا کرنے لگے کہ آپ تھوڑی سی روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل لے لیا کریں یا شہد لے لیا کریں۔ تو کہا کہ یہ قحط کا زمانہ ہے، اگر تم لوگ گارنٹی دیتے ہو کہ جتنے رعایا کے لوگ ہیں ان سب کو شہد اور زیتون ملے گا تو میں بھی اس کو کھاؤں گا ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ تقوی کا عالم حضرت عمر کا خود تھا، اتنی کم غذا لیا کرتے تھے، اتنا کم مقررہ غذا کی کوانٹٹی ہوتی تھی، کم از کم سے کم پیٹ بھرتا تھا بس۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، بیوی نے میٹھا پکا کے لا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ ہم نے ہی پکایا جی۔ بیوی خوش ہو رہی تھی، شوہر کے لیے ہم پکا کے رکھے ہیں تو شوہر خوش ہوگا، تو کہا کہ ہم ہی نے پکایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیت المال سے جو پیسہ آتا ہے کھانے کے لیے اس میں تو یہ شہد یہ میٹھا بنانے کی گنجائش نہیں نا، تم نے کہاں سے میٹھا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین بات یہ ہے کہ جتنا پیسہ آتا ہے اس میں سے میں نے پائی بول کے کم کر کے کئی دن اکٹھا کیا، 1 مہینہ ایسا اکٹھا کرنے میں تو 1-2 دینار بچے، تو 1-2 دینار سے میں نے کیا یہ میٹھا بنایا اور یہ میٹھا رکھا۔ تو حضرت عمر میٹھا کھانے کے بجائے بیت المال کو آرڈر دیا کہ کل سے جتنا کم انہوں نے اٹھا کے حفاظت میں رکھا اس کا پیسہ کم کر دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ قناعت کا عالم دیکھو ذرا۔ ہاں، خلافت کا چارج لیتے وقت کا زمانہ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صدیق اکبر کو معلوم ہوا، ابو عبیدہ بھی ساتھ میں تھے اور حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے کہ ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسجد نبوی کے چبوترا تھا ثقیفہ بنی سعدہ، وہاں دوڑے گئے تو لوگوں نے جیسے ہی حضرت ابوبکر و عمر کو دیکھا ہٹ گئے، اور حضرت ابوبکر عمر نے اس پر تقریریں کی
پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو آج اگر کوئی خلافت کا مستحق ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر شخص حضرت عمر ہے، اور میں آگے بڑھ کے عمر پر کیا بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر بل کھا کے نکل گئے، گویا کہ کیا ہے بہت بڑا کوئی معاملہ تھا، کوئی چبھن تھی جو چبھ گئی۔ اپنے کو عہدے سے نکالتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم میں دعا کرتا ہوں کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں اس قوم میں میں امیر بنوں، اللہ مجھے پناہ میں رکھے، ہرگز نہیں۔ یہاں سلطنت قدموں میں پڑی ہوئی تھی، یہاں اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی سلطنت سے جس کے اندر ابو بکر ہوں اور میں امیر بن جاؤں، مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کا تقوی یہ عالم تھا، لیکن سعید ابن عامر کو وہ مدح کر رہے تھے، تو سمجھو کتنی بڑی بات ہے۔ مال غنیمت میں کپڑے آئے، حضرت عمر نے سب کو بلایا، کپڑا تقسیم کیا۔ پھر اس کے بعد جمعہ آیا تو حضرت عمر بڑے اونچے آدمی تھے، اتنے اونچے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ چلتے بھی تھے تو سوار لگتے تھے، اگر چل کے جا رہے ہوتے، اگر مجمع ہوتا تو ایسے لگتے کہ سواری پہ چڑھے ہوئے، حالانکہ وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اتنے اونچے تھے۔ تو جمعہ کا وقت آیا، جمعہ کے لیے ممبر پہ چڑھے تو جو عبا پہنی ہوئی تھی وہ اسی کپڑے کی تھی جو کپڑا تقسیم ہوا تھا مال غنیمت میں۔ تو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عمارت دیکھو عمارت، کس حد تک اللہ کا پاس و لحاظ ہے اور لوگوں کے اندر کتنا شعور ہے۔ امیر بنا دیا، جو چاہے کرتے رہو، پوچھو مت، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہاں خلیفۃ المسلمین نے کپڑا بانٹا، اگلی جمعہ اسی کپڑے کا کیا ہے جبہ پہنے ہوئے کھڑے ہوئے ابا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا، جیسے ہی حضرت عمر نے کہا میری بات سنو اطاعت کرو، تو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، کہا کہ ہم نہ اطاعت کریں گے نہ سنیں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں بھائی، بغاوت کا جملہ، آخر اتنی ناراضگی کیوں؟ کہا کہ پہلے آپ ایک بات بتائیں، پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کی بات ہم سنیں گے۔ پوچھا کون سی بات ہے؟ کہا کہ جو کپڑا پچھلے دنوں تقسیم ہوا وہ سب کا سب ہر ایک کو ایک ایک کپڑا ملا، وہ ایک کپڑے میں آپ جیسے اونچے آدمی کا جبہ نہیں بن سکتا، اسی کپڑے کا آپ جبہ پہنے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ کو کیسے بڑا کپڑا ملا؟ کیا زندگی ہے دیکھو۔ اور حضرت عمر اس پہ غصہ بھی نہیں ہوئے، جواب مانگا تو برابر جواب دیا، کہا بالکل بات صحیح کہتے ہو، جو کپڑا آیا تھا وہ کپڑا میرے بدن پر جبہ بنانے کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا، چھوٹا تھا، لیکن اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے ذرا تو جواب دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو، جب ابا جان کو اس کپڑے میں جبہ نہیں آ رہا تھا، ابا نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اپنا کپڑا بھی ابا جان کو دے دیا۔ جب دونوں کپڑے مل گئے تو ان کے لیے جبہ تیار ہو۔ جب کلیریفیکیشن ہو گیا تب وہ شخص کہنے لگا ہاں اب بولو، ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ کہاں گئی وہ زندگی اسلاف کی؟ کہاں گیا وہ ڈر؟ کہاں گیا وہ بے رغبتی؟ کہاں گئی وہ دنیا کی محبت جو لے کے ہم پھرتے ہیں؟ کیسے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ چھوڑ دیے تھے؟ وہ اخلاص، وہ توکل، آج ہمارے اندر ریاکاری بھری ہوئی، ہر چیز بتا میں، جبکہ اسلاف کا معمول یہ تھا کہ وہ چھپایا کرتے تھے۔ ہاں، ایک تابعی، مشہور ترین تابعی جن کا نام بھی عامر ہے، کہتے ہیں کہ قافلہ چل رہا تھا، رات ہو گئی، رات کو جب قافلہ سو گیا تو وہ اٹھے اور جنگلات کے جھاڑوں کے اندر، درختوں کے اندر چلنے لگے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے بہت ضرورت تھی کہ حضرت عامر کے ساتھ رہ کر کیا کر رہے ہیں دیکھنے کی، اس واسطے میں بھی چھپ کے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ دور نکل گئے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، مصلی بچھایا، کپڑا بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ رو رو کے دعائیں کرتے رہے، اور یہاں تک کہ تہجد کا وقت ختم ہوا تو واپس پلٹ کے جانے لگے تو مجھ پہ نظر پڑ گئی۔
نظر پڑتے ہی ان کا چہرہ بالکل ہی فق ہو گیا. ان کا چہرہ کیا ہے، ایک دم ہی اچانک جس طرح کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، جیسا غم ہوتا ہے اس طرح غم زدہ ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ دیکھ، جب میں یہاں آیا تھا تہجد پڑھنے کے لیے اس وقت سے تو یہاں پر ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیوں ہے؟ کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا بس. کہا کہ دیکھ ایک بات مان لے. اب اس سے منت سماجت کرنے لگے. اس نے پوچھا کیا کروں؟ کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ میں پوری رات یہاں پر نماز پڑھا. اپنی نیکیوں کو کس طرح چھپا رہے تھے. اسی لیے اسلاف کا قول ہے کہ تم لوگ گناہوں کو چھپاتے ہو، لیکن ہمارے اسلاف نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے تاکہ لوگ تعریف نہ کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے تیری میری، وہ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ تو کیا کرنا، میں نے جو پوری رات یہاں پر تہجد میں گزارا کسی کو نہ بتانا، قافلے والے کو. اب میں نے کہا کہ میری بھی ایک شرط ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ آپ میرے لیے دعا کرنا، اس شرط پر میں نہیں بتاؤں گا، نہیں تو میں تمہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کیا دعا کرنا؟ میری فلاں فلاں دعائیں وہ آپ کیجیے. کیسے کیسے واقعات ہیں دیکھیے، زندگی کو پلٹا. یہ تھی اصل چیز، یہ اصل اسلام تھا. یہ تھی دنیا کی بے رغبتی جس میں اسلام بڑے سکون، انسان بڑے سکون سے تھا. لیکن آج کیا رہ گیا ہے؟ کھاؤ کھاؤ کھاؤ، مستی موج، ریاکاری. ہر بندہ چاہتا ہے جتنا کام کیا اس سے ڈبل اس کا نام ہو جائے. ارے نام کے لیے کام کرتے ہو تھوڑی، پھر اخلاص کر. پھر وہ احادیث کہاں رہ گئے؟ من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ہاں، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو یاد رکھیے ہمارے اسلاف کی زندگی ہے، ایک دو واقعات میں ہی وقت ختم ہو گیا، ورنہ تو میرے ذہن میں کم از کم 10 واقعات تو تھے کہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن وقت کی تنگی ہے کہ ابھی کیا 35 ہو گئے ہیں، اور جو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اب اتنے بد دعائیں لے کے تو گھر کو بھی پہنچنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس واسطے آپ کے مطابق ہنسی خوشی ختم کر دوں تو اچھا ہے کہ آپ بھی دعائیں دیتے رہیں گے. منڈی ہلاتے مولوی صاحب برابر ہاؤ برابر بولتے، اس سے زیادہ بولے میں کیا تھی بول رہا ہوں کہتے ہوں نکو بابا کیا ہی بولو نکو، میں ختم کر رہا ہوں. تو یہ حالت ہے. تو آج ہماری زندگی کو ٹٹول کے دیکھیے، خواتین کے اندر دیکھیے سونے کی حرص، طمع، زیور کی. مردوں کے لحاظ سے تجارت کا پیسہ سب جائے، جھوٹ جائے، دھوکہ دہی جائے، تو پیسہ کماؤ کماؤ کماؤ. ارے کیا لے کے جانا ہے؟ اور موت کس کو چھوڑنے والی ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اجل کہتے ہیں موت. موت کس کو چھوڑی؟ نہ کسرا کو چھوڑی نہ دارا کو چھوڑی. دارا شکو، ہاں کسرا جس کے محل کی ستون 90,000 تھی، تو محل کتنا بڑا ہوگا؟ 3,000 عورتیں ہمیشہ کیا ہے اسے شراب پیش کرنے کے لیے کھڑی رہتی تھی. کہاں گیا وہ کسرا؟ کون جانتا ہے اسے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کہنا حسرت سے دھارا. پڑا گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تو نہ نکلے گا تو تیرا خود کا بچہ تیرے خود کی اولاد لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائے گا. یہ تیری حقیقت ہے، تو بھول جاتا ہے. تو مسلمانوں یہ دنیا کی رغبتی بے رغبتی یہ تمام تقوی کی جڑ ہے، اور یہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور عہدہ، حسد، کینہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ تمام اس کی چیلے چانٹے ہیں جو تمہیں دنیا میں مغرور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. کل یہی چیزیں آپ کے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گی. وہاں پکارو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اب جائیں گے ہم پھر اچھا عمل کریں گے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلّا. لیکن اللہ کہے گا کہ چانس میرے پاس ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، پھر دوسری مرتبہ نہیں.
انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تیری بکواس ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو قیامت تک کے لیے برزخ میں پڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تکبر کرتے ہیں، جو میں کا لاد الاپتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، کل اللہ حشر کے میدان میں چونٹیوں کا جسم دیکھا انہیں، چونٹیوں کا۔ روح تو وہی ہوگی لیکن آئیں گے چونٹی کی طرح چلتے ہوئے، اور لوگ پہچان لیں گے یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے۔ ہاں، جو بھی تکبر کے لحاظ سے، فخر کے لحاظ سے کپڑے پہنے گا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس کیا کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کل قیامت کے دن جہنم کا تارکول کا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ ہاں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، قیامت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہے، لوگوں پلٹو، رجوع ہو، رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔